السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 104 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اور نہ تاہینو تم ہمت ہارو، سستی دکھاؤ، فی ابتغائی پیچھا کرنے میں، القومی اس قوم کا، ان اگر تکون ہوتے ہو تم تعلمون تکلیف پہنچائے جاتے، فإنہم پس بے شک ان کو بھی یعلمون دکھ پہنچتا ہے، کما جیسا کہ تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وترجون اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ سے ما جو لا نہیں وہ یرجون امید رکھتے، وکانا اور ہے اللہ علیمًا حکیمہ علم رکھنے والا حکمت والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما۔ اور کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسا کہ تم کو تکلیف پہنچی ہے، جبکہ تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو اس کی امید وہ نہیں رکھتے، اللہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلے لفظ دیکھیے یہاں پر تہینو، جس کا روٹ ہے واو ہا اور نون، مطلب ہوتا ہے سستی کرنا، ان ایکٹیو ہو جانا، اپنے کام سے ڈنڈی مارنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سستی نہیں کرنی، ان ایکٹیو نہیں ہونا، ایکٹیو رہنا ہے۔ کس کام کے لیے؟ جنگ میں۔ ابتغاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، یعنی یہاں میں مطلب ہوگا پیچھے جانا، قوم کو تلاش کرنا، یعنی اپنے دشمنوں کا پیچھا کرنا۔ آپ کو میدان جنگ کے بعد بھی، جب کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور کمانڈر ان چیف آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اس قوم کا پیچھا کرنا ہے، تو پھر اس وقت آپ نے سستی نہیں دکھانے۔ تعلمون کا جو روٹ ہے وہ ہے حمزہ لام اور میم، علم علمناک، یہ ورڈ بھی یہیں سے نکلتا ہے، یعنی درد، ایسے زخم جس میں درد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں درد ہو رہی ہے، تمہارے زخموں میں چبھن ہے، فإنہم پس بے شک وہ بھی یعلمون، یعنی انہم ہم کی ضمیر ہے ان کے دشمنوں یعنی کہ کافروں کی طرف، یعنی کافروں کو بھی یعلمون ایسے ہی زخم لگے ہیں جیسا کہ تمہیں زخم لگے ہیں۔ تو مسلمانوں کے زخم اور کافروں کے زخموں کو یہاں پہ کمپیریزن میں لے جایا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے زخموں کا جو آؤٹ کم ہے وہ کافروں کے زخموں جیسا نہیں ہے۔ ترجون رجا مطلب امید، اللہ سے امید ہے ثواب کی، مالا جو کافروں کو امید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں اپنا بیسٹ شو کرتے رہنا ہے، اور دے شوڈ بی ایٹ دا بیک اینڈ کال آف دیئر کمانڈر ان چیف، ان کے جو کمانڈر ان چیف ہیں ان کے حکم پر سر اطاعت خم کرتے رہنا ہے۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ میدان جنگ سے ڈائریکٹ ہم نے دوسرے غزوے میں نکل جانا ہے اور مسلمان اس وقت زخموں سے چور چور بھی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کو ماننا چاہیے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو شکست پہنچی، ہزیمت پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو زخم آپ کو پہنچے ہیں وہ ہمارے زخموں کا بدلہ ہے، اور جنگ کنویں کے ڈول کی طرح ہے، ایک دن ہمارا ہوتا ہے تو ایک دن تمہارا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ صحاب نے کہا ہم اور تم برابر نہیں، ہمارے مقتول جنت میں، تمہارے مقتول دوزخ میں۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا عزا ان کے ایک بت کا نام تھا جو ان کا معبود تھا، اور تمہارا عزا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہبل بلند ہو۔ رسول نے فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور سب سے اجل، سب سے زیادہ جلال والا ہے۔
ابو سفیان نے کہا ہماری اور تمہاری ملاقات بدر صغرا میں ہوگی. تو مسلمانوں کو زخمی ہونے کے باوجود نیند آ گئی. اس موقع پر سورۃ آل عمران کی آیت ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ اور سورۃ نساء کی آیت ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون نازل ہوئے. یعنی یہاں پر جیسا آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح ان کو جواب دیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اپنے حکم کو، ان کے حکم کو مانتے ہوئے ان میدان جنگ میں جانا ہے. اب اس سے ہمیں 2-3 باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آئیے ہم پوائنٹس میں بات کو لے جاتے ہیں. نمبر 1 بات اس آیت میں ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جب آپ کے لائف میں ہارڈ ٹائم آ جائے اور زندگی آسان نہ ہو، زخم لگے ہوئے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو کام بھی کرنا ہے، تو اس صورت میں اپنا کام جاری رکھیں. You cannot achieve your goal when you work only those days when you feel good. آپ اپنے آپ کو جس دن آپ کا سر میں درد ہے، جس دن آپ کی طبیعت ڈاؤن ہے، جس دن آپ کا موڈ نہیں ٹھیک، جس دن آپ کچھ کرنے کے، جس دن آپ کو کام کا پریشر زیادہ ہے، جس دن آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی اور آپ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ اپنے مقصد اور منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو سب سے پہلی بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ سستی نہیں دکھانی، ایون اف کہ آپ اچھا محسوس بھی نہ کر رہے ہوں. تو یہ ایک سب سے پہلی ٹپ کی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کو کمپیئر کیا، اور ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف کافر ہیں. مسلمانوں کو بھی زخم لگے ہیں اور کافروں کو بھی زخم لگے ہیں. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، یہ سوچ اپنے دماغ میں رکھنے سے منع کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑے بے چارے سمجھیں یا اپنے آپ کو اپنی کیفیت میں اپنے آپ کو زیادہ پینفل کیفیت میں سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ایکول کر دیا سب سے پہلے تو کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی پہنچتی ہے. تو اس لیے یہ کوئی بہت اس بات کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس بات کو اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی پریکٹیکل ہمیں ٹپ ملے. جب 2 لوگ مل کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر فرد اپنی جگہ پر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں زیادہ سیکریفائس کر رہا ہوں، میری زندگی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. جو فریق ثانی ہے اس کو تو کوئی اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے. یہ اکثر کمپلین کرتی وائف نظر آتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو تو میرا کوئی احساس ہی نہیں ہے، وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کبھی انہوں نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا، کبھی آ کے مجھ سے نہیں پوچھا تم کیسی ہو، کبھی اس نے میرے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون نہیں کیا، اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں گھر میں عیش کر رہی ہوں. اور دوسری طرف ہسبینڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری وائفس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کیا پرابلمس ہیں لائف میں، ان کو تو بس ہر وقت اپنے کپڑوں سے اور زیوروں سے ہی فرصت نہیں. تو یہ دونوں جو سچویشنز ہیں اس کے بارے میں گائیڈ لائن قرآن پاک کی آیت دیتی ہے کہ دوسرے بندے کی سچویشن کو بھی سمجھیے اور اس کی جگہ پہ بھی خود کو رکھ کے دیکھیے. اگر آپ ایک فادر ہیں یا مدر ہیں، آپ پیرنٹ کے رول میں ہیں، تو آپ اسی صورت میں اپنے بچے کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے جب آپ اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچیں گے. اگر آپ ایک مینیجر ہیں، آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ کسی ایک جگہ پر لوگوں کو کام کی ڈیوٹیاں سونپتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جب تک آپ دوسرے بندے کی سچویشن پہ خود کو رکھ کے نہیں سوچیں گے تب تک آپ اصول فرینڈلی نہیں بنا سکتے. تو جو یوزر فرینڈلی یا جو دوسرے انسان کے لیے فرینڈلی اصول کہ جس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی ہو، ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ڈسپلن ہو، یہ چیزیں اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ فریق ثانی کی جگہ پر رکھ کر خود کو دیکھیں اور اس کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو سمجھیں. ڈیمانڈنگ ایج پہ نہیں ہونا، انڈرسٹینڈنگ ایج پہ ہونا ہے. یہی چیز ہے جو قرآن پاک میں ہمیں اللہ نے سکھائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج بتا دیا کہ تم لوگوں نے اگر سستی نہیں دکھائی اور قوم کا پیچھا کیا اور کافروں کے پیچھے گئے اور ان کے ساتھ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا تم نے کیا ان کا، تو اس کے نتیجے کے طور پر تم اللہ سے جس ثواب کی امید رکھ سکتے ہو وہ کافر نہیں رکھ سکتے. تو بہرحال تم لوزنگ ایج پہ نہیں ہو، تم گیننگ ایج پہ ہو. تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. تو اے مومنو،
اپنے کام کو کرنے کے لیے تو ایک چیز جو آج ہم نے اس قرآن کی آیت کو پڑھ کر سمجھنی ہے اور ڈیلیبریٹلی کرنی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کام جو آپ کرنے کے لیے اپنے آپ میں سلگشنس اور ان ایکٹیویٹی اور اس طرح سے فیل کر رہے ہیں کہ آپ سستی محسوس کر رہے ہیں، جی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو، کام کرنے کو، ابھی تو میرے سر میں درد ہے، ابھی تو مجھے یہ ہو رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ایکٹیو لائف اسپینڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو سست لوگ نہیں پسند، اور اللہ کے نبی بھی اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، میں عاجزی سے اور کسالت سے، سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو سست بندہ تو پھر دنیا میں کہیں پہ بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، نہ وہ ایک اچھا اللہ کا بندہ بنتا ہے، کیونکہ وہ سستی کی وجہ سے اپنی نمازیں نہیں چھوڑ دیتا ہے، اذکار چھوڑ دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے، نیکی کے بہت سے مواقع مس کر دیتا ہے۔ ہم نے پیچھے بھی اسی صورت میں یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ ایسے سست لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، اور ایسے سست لوگ تھے جن کی سستی نے ان کو ہجرت سے ان سے دور کر دیا۔ ہجرت وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لائف میں کسی تکلیف دہ سچویشن میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، تو پھر فرشتوں نے ان کو ڈانٹا، اور قیامت کے دن ان کے لیے برا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے سستی کو خیر آباد کہہ کر زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی میں ایکٹیو ہوں، اور اس ایکٹیو ہونے کے لیے پھر ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے اچھی، اور کہ اگر ہمیں پھر اس چیز یہ ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا آؤٹ کم اچھا ملے گا۔ ہم اگر محنت کریں گے تو ہمیں اس کا اچھا نتیجہ حاصل ہوگا، اس لیے ہمیں یہ کام کر گزرنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ اس کا مجھے اب کیا فائدہ ہوگا، اب چھوڑ دیتا ہوں نا، کب پھر کر لوں گا، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو یہ چیز ہم نے محاورے بھی پڑھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، ڈونٹ put it till tomorrow what you can do today، تو جو کام آج کا ہے وہ آج کریں اور اس کو کل پر نہ ٹالیں، اور اگر آپ اچھا محسوس نہیں بھی کر رہے، آپ پھر بھی اپنے کام سے کرتے چلے جائیں۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سست نہیں ہونا۔ نمبر 2، آپ اچھا محسوس کریں یا برا محسوس کریں، جو کام آپ کے ذمہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ نمبر 3، جب 2 لوگ مل کر چل رہے ہوں تو ضروری ہے کہ آپ فریق ثانی کی جگہ پر رکھ کر بھی خود کو دیکھیں اور سوچیں، تاکہ آپ کو اس کی سچویشن کو سمجھنے میں آسانی ہو، پھر آپ اس کو مارجن دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔